السلام علیکم ناظرین، ڈیلی K2 سے میں ہوں منظر شگری۔ ناظرین، نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کے آج تقریباً 4 دن گزر گئے۔ کابینہ تشکیل دینے میں جو ہے وہ مسلسل تاخیر ہو رہی ہے، جبکہ جس روز وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا تھا اسی دن سے کابینہ کے حوالے سے مشاورت کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، جس میں تقریباً کیبنٹ فائنل ہو گئی، لیکن ایک وزارت کے اوپر کچھ ایشوز کھڑے ہوئے۔ اس سے اب تک کی صورتحال آج بھی جب ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت تک بھی کابینہ تشکیل دینے کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آ رہی۔ اس کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک نئی ڈیولپمنٹ اس میں یہ آئی کہ ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے لیے آج نوٹس سر ہو گیا گلگت بلتستان اسمبلی سے۔ ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کے لیے کل جو ہے باقاعدہ الیکشنز ہوگا، اسمبلی کا اجلاس کال کیا گیا ہے، اور پیپلز پارٹی کی جانب سے سعدیہ دانش جو سابق اپنے دور حکومت میں ایڈوائزر ٹو ٹورزم اور انفارمیشن کی رہ چکی ہے، اور ابھی رکن اسمبلی بھی ہے، اسپیشل سیٹ پہ آئی ہے، اس کو ابھی تک پی ڈی ایم اور جو فارورڈ بلاک ہے موجودہ حکومت انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے لایا ہے، جبکہ دوسری جانب جو ہم خیال گروپ ہے ان کا آپس میں ابھی مشاورت جاری ہے کہ آیا وہ کسی کینڈیڈیٹ کو سامنے لائیں گے یا سعدیہ دانش جس کو سامنے لایا گیا اسی کی حمایت کریں گے۔ اس حوالے سے چونکہ پولیٹیکل جو ایشوز ہوتے گلگت بلتستان کے یا پارلیمانی جو ایشوز ہوتے اس پہ بڑی تیز نظر رکھنے والے ہمارے جرنلسٹ ساتھی، ہمارے اچھے بڑے ٹاپ کے جو پولیٹیکل چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں، مہتاب الرحمان، ہمیشہ پولیٹیکل ایشوز پہ ان کا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے، تمام چیزوں کو لوگ اس کے بڑے فین ہیں، اس حوالے سے ان کی ویورشپ کافی اچھی ہے۔ تو مہتاب صاحب آج ہمارے مہمان ہیں، ہم انہی سے پوچھنے جا رہے ہیں مہتاب صاحب کیا ہو رہا ہے، کیسی چیزیں آپ دیکھنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ کیبنٹ کا فائنل نہ ہونا، اس کے اندر اختلافات آنا یا کوئی اور چیز ہونا، ایک اطلاع یہ بھی تھی کہ حفیظ الرحمان صاحب نے کچھ اپنے تحفظات کا اظہار کیا، بعد میں مہدی شاہ صاحب جو گورنر تھے وہ بھی پرسوں جو ہے سی ایم ہاؤس خود پہنچے تھے، بقول بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو بھی کوئی اسپیشل اسسٹنٹ وغیرہ اس میں عہدہ دلانا چاہتے ہیں۔ کیا اطلاعات ہیں آپ کے، کیا انفارمیشن ہے مہتاب صاحب؟ سب سے پہلے بہت شکریہ منظر صاحب، جیسا آپ نے جس حوالے سے مجھے آج پروگرام میں آج بلایا، آپ کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ سر۔ ہمیشہ سے آپ کی سرپرستی رہی ہے ہمارے ساتھ، تو یقیناً ہم اس کے حوالے سے کام کرتے رہتے ہیں اور آپ سے بھی ہم رہنمائی لیتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات آپ نے کہا منظر صاحب یہ جو کیبنٹ کے حوالے سے، تو کل چیف منسٹر صاحب سے بھی میری خود ملاقات ہوئی تھی سی ایم ہاؤس میں، اور وہاں پر بھی کچھ چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں کہ کیبنٹ کیوں آخر فائنل نہیں ہو پا رہی ہے۔ کچھ جو ممبران اسمبلی ہے ان سے میری اب سے تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہوئی، ان کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے، کہاں پہ یہ چیز پھنس گئی ہے۔ میں بلکہ نام بھی لوں گا، غلام شہزاد آغا صاحب بہت اچھے ہمارے دوست بھی ہیں، ان سے بھی ہم نے پوچھا اس حوالے سے، تو ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ خود بھی پریشان ہے کہ آخر وجہ کیا ہے، کیوں یہ معاملہ پھنس چکا ہے۔ بہرحال ایک اور ذمہ دار ممبر اسمبلی نے مجھے یہ بتایا، جو فارورڈ بلاک سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے بتایا کہ آج رات کو شاید نوٹیفیکیشن ہوگا اور کل پیر کو شام 6 بجے اس حوالے سے شاید نئی کیبنٹ حلف لے گی، اور اس حوالے سے ان کے تقریباً کنسنسس فائنل ہو چکے ہیں۔ اور چونکہ اگلے 1-2 روز میں چیف منسٹر صاحب نے پھر اسلام آباد جانا ہے، ان کی طبیعت کے حوالے سے شاید کوئی ایک چیک اپ ہے، تو اس سلسلے میں وہ بھی جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے ایک کیبنٹ حلف لے گی شاید کل کے دن، پیر کے روز۔ اور جیسا آپ نے بتایا کہ حافظ صاحب کے کچھ تحفظات ہیں، حافظ صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس کیا اپنے ساتھ 2 ارکان اسمبلی کو بٹھا کے، اور ان کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ یہ ڈیمانڈ کرنے جا رہے ہیں کہ باہر سے کسی بندے کو آپ ایڈوائزر یا کسی بھی پوسٹ کے اوپر نہ لیں۔ ان کے اوپر نون لیگ کے اندر شدید تحفظات سامنے آئے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہم نے کچھ لینا ہی نہیں ہے تو ہم وزارتیں بھی شاید نہ لیں۔ سیم پوزیشن غالباً پیپلز پارٹی میں بھی ہے، تو ایسی ہی صورتحال پیپلز پارٹی کے اندر بھی ہے، چونکہ گورنر صاحب کی بھی اس میں انٹری ہوئی ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ سارا ماحول انہوں نے بنایا گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے، تو شاید کچھ حصہ اس کو بھی ملا ہے، لیکن نون لیگ کے اندر اس وقت شدید ترین تحفظات ہیں اس حوالے سے حافظ صاحب کی اس بیان کے اوپر، کیونکہ انہوں نے حلقوں سے ووٹ لیے ہوئے ہیں اور وہ کسی حکومت میں اگر شامل ہو رہے ہیں تو کچھ حصہ شاید وہ مانگنا چاہ رہے ہیں اس حکومت کے اندر سے۔ تو اس معاملے کے اوپر شدید تحفظات ہیں۔ انجینئر انور صاحب کو اس حوالے سے ہیں کہ وہ ایک اس ضلع سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر شدید ان کے آپس میں نون لیگ ورسس جو پی ٹی آئی ہے اس کے درمیان بڑا تگڑا مقابلہ ہوتا ہے،
تو اس میں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے حلقے سے کچھ بندوں کو لیا جائے. تو اس حوالے سے بھی تحفظات چل رہے ہیں. شاید آج رات کو اس حوالے سے فائنل ہوگا. منسٹریز کے اوپر آپ کی بات تھی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ورکس جو منسٹری ہے اس کے لیے ہر کوئی تڑپ رہا ہے. اس کے اوپر ہر ایک کی نظریں تھی. پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک کے اندر سے بھی تھی اور دیگر جماعتوں کی طرف سے بھی تھی. تو امجد زیدی صاحب میرے خیال اس کی ڈیمانڈ تھی. امجد زیدی صاحب نے پہلے بھی جب اسپیکر کے خلاف اس کے عدم اعتماد آیا تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے آپ ورکس کی منسٹری دے دیں, میں اسپیکر خود چھوڑتا ہوں. اس کی بھی بڑی خواہش ہے کہ اچھی وزارت لے لے, اچھی کمائی ہو, ہر بندے کی اپنے چیزیں ہوتی ہے. مہتاب صاحب اس تمام چیزوں کو سمجھ میں آ گئے, آپ نے چیزوں کو کافی کلیئر کر دیا. اب مجھے یہ بتایا کہ تھوڑا سا یہ جو ایک نیا سینیریو بننے جا رہا ہے کہ آج وہ کچھ نوٹس سرو ہوئے, جیسے جاوید مناوا کو پارٹی سے فارغ کر دیا گیا ایک پی ٹی آئی سے, پھر اسی کے ساتھ آج کچھ اور جیسے حشمت صاحب بہت موسٹ سینئر فرسٹ کنوینئر تھے پی ٹی آئی کے, اس کے پھر وہ ان کے ساتھ دوسرے دیگر کے. تو حشمت صاحب کا بڑا شدید سا رد عمل آیا. اس نے کہا کہ میں نے پارٹی کے خلاف کوئی سازش نہیں کی, جنہوں نے میرے خلاف یہ نوٹس نکالا وہ سازش کا حصہ ہے. میں تو پی ٹی آئی کا فرسٹ کنوینئر ہوں اور جو ہے میں نے کوئی نہ خالد خورشید کے خلاف سازش کی ہے بلکہ میرے تمام سوشل میڈیا, تمام میڈیا کے فارمل میڈیا کے اندر میں ہمیشہ فائٹ کرتا رہا ہوں, میں تو پی ٹی آئی کا ہوں. اس کا یہ سٹیٹمنٹ ہے. بالکل, آپ نے بالکل یہ بات درست کہی. حشمت صاحب کے حوالے سے ہم نے بظاہر تو کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں دیکھی ہے پی ٹی آئی کے خلاف, اور وہ ہمیشہ سے اپنی پارٹی کے ساتھ انٹیک رہا ہے اور آج بھی وہ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اس معاملے کے اوپر. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. گزشتہ کافی دن پہلے بھی میری بات ہوئی تھی حشمت صاحب سے, تو وہ بھی یہی بات کہہ رہے تھے کہ ہماری پارٹی کے اندر اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو نوٹس دینا کسی اور بات کا شاید اس سے بدل لیا جا رہا ہے, اور جو ان کے ساتھ بغض رکھتے ہیں اس معاملے کے اوپر, جو چیف منسٹر کی ڈگری سے لے کے ساری چیزیں, وہ بالکل خاموشی کے ساتھ پیچھے بیٹھ کے سارا کچھ دیکھتے رہے. چیزوں کے اندر زیادہ ان کے جو مداخلت نہیں تھی وہ بالکل. حشمت صاحب نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا بھی یہی ہے کہ چونکہ خالد خورشید کو ہم نے فارغ نہیں کیا, اس کو عدالت عالیہ نے کیا ہے, وہ بھی ڈگری کیس میں کیا ہے, ایک فیک ڈگری کی بنیاد پہ کیا. ہم چونکہ اس گیم کا حصہ نہیں ہے. اور آپ نے ایک اور جملہ سنا ہوگا کہ ایک نجی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیا ہے چیف منسٹر صاحب نے, اس نے کہا میں پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک ہوں. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی گلگت بلتستان سے ختم ہو گئی ہے. دیکھیں منظر صاحب, پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک بنانا ہی تو ظاہر سی بات ہے آپ کی پی ٹی آئی کے ساتھ اختلاف. اگر آپ پارٹی کے اگینسٹ میں جاتے ہیں تو کوئی فارورڈ بلاک بنتا ہے, جبکہ پی ٹی آئی کا جو نامنی کینڈیڈیٹ تھا وہ تو راجہ اعظم خان صاحب تھے, تو اس کے اگینسٹ میں اس نے ظاہر سی بات ہے فارورڈ بلاک بنایا ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کا لفظ اس نے یوز کیا کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں. سر تو فارورڈ بلاک کے لیے آپ نے کسی جماعت سے آپ اختلاف رکھتے ہیں تو پھر فارورڈ بلاک بناتے ہیں نا آپ, ایسے تو کوئی فارورڈ جماعت نہیں چھوڑی اس نے, جماعت کے اندر سے اس نے ایک فارورڈ بلاک بنایا ہے. جماعت سے رکنیت سے مستعفی کا تو اس نے نہیں کہا ہے کہ میں پی ٹی آئی سے مستعفی ہو رہا ہوں. تو مقصد ہم یہ کہہ سکتے ہیں, پبلک یہ سمجھ سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک اور اتحادیوں کی پی ڈی ایم کے ساتھ حکومت بن گئی ہے. جی بالکل. اب اس میں دیکھیں گلبر صاحب پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے ہیں, بلے کے نشان پر اس نے ووٹ لیا ہے, اور اسی جماعت کے اندر سے اس نے ایک فارورڈ بلاک بنایا ہے اپنے پارٹی کے نظریے کے مخالف. مہتا صاحب آپ کا ایک سٹیٹس تھا کہ خالد خورشید میڈیا کا بھی سامنے نہیں کر رہا. میں نے کمنٹس کیا تھا کہ وہ پریس کانفرنس کریں گے, آج اس نے پریس کانفرنس اناؤنس کیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کا ایک میسیج آیا کہ نئی پریس کانفرنس, چونکہ ایک ایمرجنسی کی بنیاد پہ جو ہے وہ, چونکہ ایک حادثہ بھی ہوا, بڑا افسوسناک حادثہ ہوا, ہمارے کوئی ٹورسٹ جو تھے ان کو بہت بڑا لاس ہوا, گلگت میں بہت بڑا حادثہ ہوا, اور چونکہ استور بھی جانا ہے تو واپسی بھی میں پریس کانفرنس کروں گا. کیا کہنے جا رہے ہیں خالد خورشید, کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں سر, میں نے آپ کو بڑا تجربہ ہے خالد خورشید صاحب کے حوالے سے, آپ کا دوست بھی ہے وہ بڑا. سر دیکھیں, جب یہ ڈسکوالیفائی ہو گیا عدالت سے, اسی دن شام کو ایک پریس کانفرنس کال کی گئی, آپ کو یاد ہے, اور طویل ہم نے وہاں پر انتظار کیا خالد خورشید صاحب کوئی پریس کانفرنس کرے, لیکن اس میں بھی ٹیکنیکلی طور پر انہوں نے وہاں پر اپنے کارکنوں کا ایک مجموعہ جمع کیا جہاں پر صحافی سارے اس کے پریس کانفرنس کے انتظار میں بیٹھے تھے, اور اس مجموعے میں آئے اور انہوں نے اپنے دل کی بڑاس وہاں پہ نکالی. چونکہ سارے صحافی وہاں موجود تھے, کیمرے لگے ہوئے تھے, اور انہوں نے بظاہر تو اس نے جو ہے اپنے ورکروں سے خطاب اس کو شو دیا, لیکن وہاں اس کو پتہ تھا کہ سارے صحافی یہاں پر الرٹ ہے. اس میں نے ایک دو کوسچن بھی اس کے ساتھ ریز کیا, لیکن اس نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا اور کہا کہ میں بعد میں پریس کانفرنس کروں گا, لیکن وہ بعد والی پریس کانفرنس آج تک نہ ہو سکی. کل بھی جب اس نے پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے ان کے اوپر جب نوٹسز اس نے سرو کر دیے کہ بھائی آپ نے پارٹی سے بغاوت کی ہے, تو اس معاملے کے اوپر میری بھی کچھ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان سے بات ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ ہم بھرپور جواب دیں گے اس کے نوٹسز کا.
کہ کیوں ہم نے پارٹی کے یا پارٹی کینڈیڈیٹ کو ہم نے ووٹ نہیں دیا. ان کا آج بھی یہ بات ان کی آج بھی ہے کہ اس نے جس بندے کو پی ٹی آئی کا امیدوار نامزد کیا وہ تو اسٹینڈ ہی نہیں کر گیا, وہ تو کھڑا ہی نہیں ہو سکا. اس نے تو جواب دیا اگلے 24 گھنٹے میں کہ بھائی میں عمران خان کو امیدوار نہیں ہوں, تو ہم کس کو ووٹ دیتے. بلکہ اس نے یہ کہا کہ آپ کا سوال غلط ہے, میں تو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوں, میں ہم خیال گروپ کا کینڈیڈیٹ ہوں. وہ راجہ اعظم کا یہ جواب تھا. اب آپ بتائیں کہ جس اسمبلی کے اندر, جس ایوان کے اندر پی ٹی آئی کا کوئی امیدوار ہی نہ ہو, تو اس صورت میں لامعنی طور پر پی ٹی آئی ختم ہو گئی. ختم ہو گئی. اب تو کس کو ووٹ کرتے ہیں؟ کسی فارورڈ بلاک کی طرف تو انہوں نے جانا تھا, وہ تو کسی پی ڈی ایم کے نامزد کردہ امیدوار کی طرف تو نہیں گئے ہیں, بلکہ پی ڈی ایم نے ان کو سپورٹ کیا ہے. پی ڈی ایم نے تو کوئی اناؤنس نہیں کیا تھا کہ جناب یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے. انہوں نے آج بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فارورڈ بلاک کا کینڈیڈیٹ ہے, ہم نے اس کو سپورٹ کیا ہے. تو اس صورت میں پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی نے بھی انہیں کو سپورٹ کیا. ویسا 3 دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں اسپیشل اسسٹنٹ, اسپیشل کوآرڈینیٹر اور کوآرڈینیٹر بننے کی کتنے امیدواروں کی لائن چنار باغ سے جا کے بسین سے شروع ہو کے چٹیال تک کتنے تھاؤزنڈز میں ہوں گے. آپ کی ویسے یہ کیسا میلہ لگا ہوا ہے, یہ میلہ کیوں بہت سارے لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں سر. اس سے پہلے آپ نے ایک بات کی تھی, وہ پریس کانفرنس میں کلیئر کر دیتا ہوں. خالد خورشید صاحب کی پریس کانفرنس کو ان کے اپنے جو ارد گرد کے جو ہمدرد لوگ ہیں, انہوں نے ان کو رات کو مشورہ دیا تھا کہ آپ پریس کانفرنس نہ کریں. آپ کو جس سٹیج پر پہنچایا گیا ہے, جن لوگوں نے ریاست کے ساتھ ٹکراؤ, پی ٹی آئی کا جو عمران خان کا بیانیہ ہے اس کے سامنے آپ کو لا کر ریاست کے سامنے کھڑا کیا گیا ہے. ان کا مشورہ یہ تھا, ان کو آخری رات کے تقریباً 3 بجے تک اس کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ بالکل یہ پریس کانفرنس نہ کریں. ہم دیکھتے ہیں اگلے دن اگر کوئی ماحول سازگار ہوتا ہے تو اس صورت میں آپ بے شک کوئی پریس کانفرنس کریں, لیکن آپ نے اس کو سارا کچھ جو پولیٹیکل جو کچھ یہاں پہ ہوا ہے اس حوالے سے آپ ڈسکس ضرور کریں. اب چونکہ پی ٹی آئی پاکستان کے اندر اسٹینڈ نہیں کر پا رہی ہے, تو خالد خورشید صاحب جن کے دائیں بائیں کوئی اس وقت کوئی پی ٹی آئی کا نہ عہدیدار ہے نہ کوئی رکن اسمبلی ہے, وہ کس کو بٹھا کے پریس کانفرنس کریں گے؟ یہ اس کے حوالے سے ذرا بتا دیں کہ یہ جو ہو رہا ہے آپ کا کوآرڈینیٹرز کینڈیڈیٹس, مشیر, اسپیشل اسسٹنٹ, یہ کتنا بڑا پریشر ہے گورنمنٹ کے اوپر؟ بہت بڑا پریشر ہے سر. کولیشن گورنمنٹ ہے. اب جن لوگوں نے سپورٹ کیا ہے گلبر صاحب کو, تو ان کی خواہشات بھی ہیں, ان کی ڈیمانڈس بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں سر جو پولیٹیکل ورکر ہے, جینون جو ورکر ہیں, ان کو عہدے ملنا بھی چاہیے. جن لوگوں نے اپنی پوری زندگی اس چیز کے اوپر صرف کیا ہے ان کو ملنا چاہیے. لیکن جو خالد خورشید صاحب کے دور میں جس طریقے سے ایک ماحول بنایا گیا تھا کہ چھتری کے تلے جن لوگوں کو لا کے ان کو عہدے دیے جا رہے تھے, میرے خیال میں اب ایسا نہیں ہوگا. اب بڑے کنسنسس سے, بڑے مشاورت کے ساتھ شاید یہ عمل پروسیس مکمل ہوگا. معاون خصوصی اس لیے جانے ہیں اور اسپیشل کوآرڈینیٹرز ہیں, اور اس کے علاوہ جو کوآرڈینیٹرز ہیں اس حوالے سے بھی ان کی مشاورت ہو رہی ہے. میرے خیال میں کوئی 10 سے 12 کوآرڈینیٹر یہ مزید لیں گے. شکریہ مہتاب صاحب. ناظرین, آپ نے سنا تفصیلی گفتگو جو مہتاب صاحب نے کی, کیونکہ ان کی بڑی نظر ہوتی ہے ہر چیز کے اوپر. لیکن ہم آپ کو ایک چیز ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے, آپ ہمارے فیس بک, ٹویٹر اور یوٹیوب کو آپ فالو کرتے رہیں. انشاءاللہ جو بھی کل کی اپڈیٹس ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.